بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے ویبینار کے لیے۔ آج کا ویبینار ٹرانسفارمیشن آف سول سوسائٹی تھرو سروائیول اڈیپٹیشن اینڈ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف اڈیپشن، جو کہ ہمیں مسٹر جمشید فرید صاحب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جمشید فرید صاحب جو ہیں وہ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں۔ He is a development strategist and practitioner, rural planner, environmental designer, researcher, writer, mentor, and artist by profession. His professional career spans over more than 1.5 decades. He has done MSc in sociology and LLB. He has on his credit the conception, designing, planning, execution, management and supervision of more than 60 projects and programs in the diverse fields of food security and nutrition, disaster risk reduction and management, resilience and adaptation to climate change, environmental protection, local governance, livelihoods, voters' education, and rural and urban development. He has authored, developed more than 25 knowledge products, including research reports, position papers, book chapters, articles, IEC materials, and working models, frameworks in these fields. He is the co-founder of Indus Consortium. He is also the co-founder and director of Indus Growers Private Limited. He is serving as the member of Central Executive Committee of National Humanitarian Network. He has also served as Chairman District Coordination Council of NGOs in District Rajanpur. He is currently voluntarily serving as member District Disaster Management Authority Rajanpur, board member of Pakistan Vocational and Training Council Rajanpur, and corporate member of DG Khan, member of Chambers and Commerce. Thank you very much, Mr. Jamshed. Over to you, Mr. Jamshed. شکریہ ہمایوں بھائی۔ سب سے پہلے تو میں تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ٹائم نکالا اور آج کے اس ڈسکورس میں ہمیں جوائن کیا، اور میں NHN کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی برننگ جو آج کل کا ایشو چل رہا ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشن آف پاکستان which is lead to shrinking the space of civil society organizations in Pakistan، یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور اب ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ اس سارے سینیریو میں کون سے ایسے چیلنجز ہیں اور کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جن کے اوپر ایز نیشنل اینڈ لوکل آرگنائزیشن ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارا مورال ہے وہ بحال رہے اور ہماری آرگنائزیشن کی جو لائف سیونگ کا ایشو ہے اس کو ہم کس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس سارے جو ڈسکورس ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بیسیکلی آج کا جو ڈسکورس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بہت سارے مراحل سے گزر رہا ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے NHN نے آج کا یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور آئی ایم تھینکفل NHN کے انہوں نے اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آج ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، اور ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کرنٹلی جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور کیا ایسی اڈاپٹیو میئرز ہو سکتی ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے کم از کم جو سول سوسائٹی سے ہے وہ ہم پاکستان میں برقرار رکھ سکیں۔ تو جیسے کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، جو آج کا ڈسکورس ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشن آف دی سول سوسائٹی آرگنائزیشن تھرو سروائیول ایڈیپٹیشن اینڈ انسٹیٹیوشنلائزیشن۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو کس کو کہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسے فورمز ہیں جو کہ بذات خود بھی سول سوسائٹی ہیں، لیکن وہ صرف یہ پاکستان میں ٹیگ ہے کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن صرف NPOs یا NGOs ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور وہ خود بھی سول سوسائٹی ہونے کے باوجود شاید اس طرح کا
क्लेम नहीं रखते کہ وہ ایز اے سول سوسائٹی ہیں اسٹیٹ کے اندر. سول سوسائٹی بیسیکلی گروپ آف پیپل ہے اور یہ آرگنائز شپ کے ادارے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی اسٹیٹ نہیں ہوتے, نہ تو یہ کوئی فیملی ہوتی ہیں, بلکہ یہ خود انڈیپینڈنٹلی آرگنائز انٹیٹیز ہوتی ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے لیے وجود میں آتی ہیں. وہ ان کی کیٹیگری مختلف ہو سکتی ہے, وہ سوشلائزیشن کے لیے ہو سکتی ہیں, وہ معیشت کی امپرومنٹ کے لیے بنائے جا سکتے ہیں, کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے بنائے جاتے ہیں, یا اس طرح کے اور دیگر جو ایشوز ہیں یا پروموشنز ہیں ان کے لیے یہ معاوضے وجود میں آتے ہیں, جن میں امپورٹنٹ جو ہے پاکستان میں جو اس وقت بڑی اسٹرانگ سول سوسائٹیز ہیں وہ اس وقت ٹریڈ یونینز ہیں یا بار ایسوسی ایشنز ہیں, ٹیچرز ایسوسی ایشن بھی ہیں, کسانوں کی موومنٹس بھی موجود ہیں, اور اسٹوڈنٹ یونینز بھی موجود ہیں. اور آخر میں جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں یہ بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا ایک پارٹ ہے, اور اس کی بھی آگے مختلف قسم کی قسمیں ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے تھیمیٹک ایریاز کے اوپر. تو عام طور پر آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جو جرنلسٹ کی ایسوسی ایشنز ہے یا بار ایسوسی ایشنز ہے وہ بہت کم اپنے آپ کو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو کہتی ہیں. تو فرسٹ آف آل کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کون سے ادارے جو ہیں اس وقت اسٹیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو مین فیچرز ہیں, فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ نان گورنمنٹل ہوتے ہیں اور والنٹیئرلی ہوتے ہیں. یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اسٹیٹ کے پیرالل کوئی پلر ہوتا ہے, اور نہ ہی یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, بلکہ یہ نان گورنمنٹل ہوتے ہیں اور رضاکارانہ طور پر یہ اپنی سروسز یہ ادارے دے رہے ہوتے ہیں. سول سوسائٹی جو ہے وہ عام طور پر ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں, ایکٹیولی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کی, مختلف سٹیزنس کی, مختلف کلچر کے لوگوں کی, مختلف مذاہب اور سیکٹ کے لوگوں کی, جو جوائنٹ ہو کر کسی کامن انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے تیسری وہ یہ ہے کہ بیسیکلی کسی خاص گروپ یا پرپس کے لیے ان کے رائٹس کی کے لیے معاوضے وجود میں آتے ہیں, اور جو سٹیزنز ہیں کسی بھی ریاست کے ان کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگلی جو ہم ساری بات کریں گے وہ چونکہ آج کے ویبینر بھی ہماری اپنی جو این جی اوز ہیں ان کے حوالے سے ہے, اور پاکستان میں اس وقت جو دیکھنے میں آیا ہے پاکستان کے قیام سے بھی پہلے کے لاز جو برٹش گورنمنٹ نے ڈیولپ کیے تھے اور امپوز کیے تھے برصغیر کے اوپر, وہاں سے لے کر آج تک مختلف قسم کے ایکٹس بنے ہیں اور جن کے تحت جو ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں, جن میں سب سے پہلا ایکٹ جو تھا وہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ تھا 1860 کا, جو کہ برٹش دور میں اس کو امپوز کیا گیا تھا. اور دوسرا جو تھا وہ ٹرسٹ ایکٹ 1882. تیسرا جو ہے جو زیادہ آج کل پاکستان میں جس کے تحت سول سوسائٹی آرگنائزیشنز یا این جی اوز رجسٹرڈ ہیں وہ ہے سوشل ویلفیئر والنٹیئرلی آرڈیننس. یہ ایکٹ نہیں ہے, 1961 کا ہے. میجورٹی آرگنائزیشنز جو ہے پاکستان میں وہ سوشل ویلفیئر والنٹیئرلی آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ ہیں. اور اگلا ایکٹ جو ہے وہ ہے کمپنیز رجسٹریشن آرڈیننس ہے 1961 انڈر سیکشن 42 کے تحت, جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہوتی ہے. یہ ایسا ایکٹ ہے کمپنیز ایکٹ جس میں فار پروفٹ بھی ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور ناٹ فار پروفٹ ادارے بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ریسنٹلی 2019 میں پاکستان میں ایک نیا ایکٹ جو چیریٹیز ایکٹ کے تحت سے بنا ہے اور وہ مختلف پروونسز میں جو لاگو بھی ہوا ہے, تاہم ابھی تک پروونسز کی مختلف جو این جی اوز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کچھ لیٹیگیشن میں بھی چلے گئے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پر مینشن نہیں کیا. بہرحال وہ بھی ایک ایکٹ اس وقت بن چکا ہے جس کے تحت این جی اوز یا این پی اوز کو, خاص طور پر جو چیریٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ ایکٹ بنایا گیا ہے, اور خاص طور پر فیٹ اپ کی جو ریکمنڈیشنز کی ان کی روشنی میں.
آپ بات کریں گے شرنکنگ اسپیس آف دی سول سوسائٹی آرگنائزیشن، جو کہ آج کا ہمارا ڈسکورس ہے جن کے اوپر ہم بات کریں. آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے اس وقت کی جو پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے اسپیشلی دی ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کے لیے، وہ تباہ کن حد تک کی جو سٹیج ہے اس کے اوپر وہ چل رہی ہے. اور اس میں کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے، سیگریگیشن نہیں ہے کہ یہ لوکل این جی او ہے، نیشنل این جی او ہے یا انٹرنیشنل این جی او ہے. ہر 3 لیول کی آرگنائزیشن اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ بہت سارے مشکلات اور مصائب کا جو ہے وہ شکار ہے، اور ایک سسٹم کے تحت جو ہے اس پورے سیکٹر کو جو ہے وہ مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر مختلف چیکس اینڈ کنٹرولز جو ہے امپوز کیے جاتے ہیں. میں تھوڑا سا اس وقت تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، بالکل شارٹ سی، کہ پاکستان میں جو سول سوسائٹی خاص طور پر جو لوکل این جی اوز اور نیشنل این جی اوز ہے ان کا کام کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کرتی آئی ہے، اور اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں کہ وہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ آج جو ہے پاکستان میں این جی اوز کے لیے اسپیس جو ہے وہ انتہائی شرنک ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل کوئی ڈیولپڈ کنٹری کے طور پر سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ جب اس کی انسیپشن ہوئی تھی، پاکستان بنا تھا، اس وقت سے آج تک بہت سارے جو سوشل ایشوز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے 1947 سے لے کر آج تک جو ہے وہ جو بیرونی امداد ہے وہ حاصل بھی کی ہے، اور وہ بائیلیٹرل بھی تھی، سافٹ لونز بھی تھے، یا کچھ امداد کی شکل میں بھی تھی. اور اس پوری امداد کے سینیریو میں ایک حصہ جو ہے وہ این جی اوز کے کانٹیکس میں بھی پاکستان میں فنڈنگ آئی ہے، اور جو نیشنل یا لوکل یا انٹرنیشنل ادارے تھے انہوں نے پاکستان میں سوشل ایشوز کے اوپر بہت اچھا اور وائبرنٹلی جو ہے وہ بہت سارا کام کیا ہے. آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان میں 3 میجر ایمرجنسیز آ چکی ہیں، جس میں سب سے پہلی ایمرجنسی ہماری ارتھکویک 2005 کی تھی، اور 2009 میں جو ہے ایک میسو ٹیمپریری ڈسپلیسمنٹ کا ایشو جو نادرن ایریاز میں ہیں ان میں پیش آیا تھا. اور سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر جو پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہے وہ 2010 کا فلڈ تھا. یہ 3 میجر ایمرجنسیز تھیں جن کو رسپونس کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا پاکستان میں لیجیٹیمیٹ سٹرکچرز موجود نہیں تھے، قانون سازی موجود نہیں تھی، ادارے موجود نہیں تھے، اور اس کو رسپونس کرنے کے لیے شاید پاکستان کی اس لیول کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اوور آل پاکستان میں جو ہے رسپونس کر سکیں. تو یہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں این جی اوز نے، چاہے وہ لوکل تھیں، نیشنل تھی یا انٹرنیشنل تھی، انہوں نے بہت پازیٹیوٹی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، پاکستان کی آرمی کے ساتھ مل کر رسپونس کیا، اور اس کے بہت فروٹفل اور اچھے نتائج ملے. لوگوں نے اس پوری جو مصیبت تھی اس سے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نکل کے باہر آئے اور دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہوئے، اور زندگی کا کاروان جو ہے وہ دوبارہ سے چلا. اور اس پورے سینیریو میں جو این جی اوز تھی، لوکل یا نیشنل یا انٹرنیشنل، ان سب کی جو گورنمنٹ کے ساتھ یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں ان کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن اور بہت اچھے تعلقات استوار ہوئے. اور مختلف فورمز میں، مختلف نیٹ ورکس میں، مختلف کمیٹیز میں سول سوسائٹی کی نمائندگی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے انشور کیا. اور 2005 کے فوراً بعد خاص طور پر گورنمنٹ آف پاکستان نے لاز بھی بنائے، ادارے بھی بنائے، اسٹرکچرز بھی بنائے، جن میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا پی ڈی ایم اے یا ڈسٹرکٹ لیول پر ڈی ڈی ایم اے جیسے ادارے جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے، تاکہ ہیومینیٹیرین جو ہمارا یہ سیکٹر ہے اس میں ایفیشینٹلی اینڈ ایفیکٹیولی جو ہے رسپونس کیا جا سکے. تو یہ بڑا ڈریم پیریڈ تھا ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کے لیے پاکستان کی ہسٹری میں. لیکن انفارچونیٹلی مئی 2011 میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس کو او پی ایل انسیڈنٹ کہتے ہیں. اسامہ بن لادن کی کلنگ کا انسیڈنٹ ہوا، اور انفارچونیٹلی ہماری ہی ایک آرگنائزیشن سیو دی چلڈرن کے کچھ ایکٹرس کی انوالومنٹ یا ان کی سپورٹ اس میں سامنے آئی.
جس کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی سول سوسائٹی NGOs کے لیے پاکستان کی تاریخ میں، کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی یا گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس پورے سینیریو کو ہوسٹائل انداز میں دیکھا، اور جو ہماری ایکٹیویٹیز تھی ہمارے سیکٹر کی، ہماری مانیٹرنگ تھی، اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑا جو ہے قریب سے دیکھنا شروع کیا، ہماری فائنانسنگ کو، ہماری آپریشنز کو، ہمارے امپلائیز کو، یا ہماری جو مختلف اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ان کے اوپر کوشچننگ ہونی شروع ہوگی، اور بہت سارے معاملات میں ہماری جو ایکسیس تھی، وہ ٹریول تھی یا انٹرنیشنل سٹاف تھا یا نیشنل سٹاف تھا، بہت سارے جو ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ آپریشنس کے ایریاز تھے ان میں ریسٹرکٹیڈ کیے گئے انیشلی، پھر NOC کا ایک جو ہے SOPs لاگو کیے گئے کہ کسی بھی علاقے میں جانے کے لیے، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ہمیں جو ہے NOC جو کنسرن کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں ان سے وہ امپوز ہوئی، اور یہ پورا سسٹم جو ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ مانیٹرنگ میکانزمز اور SOPs اور کمپلائنسز کی شکل میں آگے بڑھتا گیا، اور آج کی یہ جو سینیریو ہے جس کے اوپر ہم آج کی یہ گفتگو کر رہے ہیں، آج وہ اسٹیج ہے جہاں پر ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہماری اسپیس نہیں ہے یا ہماری سروائیول کا جو ایشو ہے وہ درپیش ہے۔ تو یہ تو بیسیکلی کرنٹ سینیریو ہے، اس پر ہم فیل کر رہے ہیں کہ شاید آگے ہماری اسپیس نہیں ہوگی، لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ سوال اٹھتے ہیں، کیا جو آج تک 1947 سے لے کر آج تک سول سوسائٹی یا والنٹیئر یا رضاکاروں نے ایفرٹس کی ہے کہ ہم اس کو کلوز کر کے سائڈ پہ ہو جائے، کیا آج تک کی جتنی بھی ہمارا ٹائم لگا، انویسٹمنٹ لگی، کمیونٹی موبلائزیشن ہوئی، کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوئی، یا جتنی ایفرٹس ہوئی، کیا ہم ساری چیزیں کو پیچھے رکھ کر ہم سارے سسٹم کو کلوز اپ کر دیں؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اس اسٹیج کے اوپر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کون سے ایسے میجرز ہیں جن کو سامنے رکھیں، کون سی ہماری بیسٹ پریکٹسز تھی جن کو ہم سامنے لے کر آئیں، کون سی ہماری مسٹیکس تھیں جو ہم نے کی، آپ فیوچر میں ان مسٹیکس کو نہیں دہرانا چاہیے، اور تاکہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ لائزان بن سکے، ٹرسٹ بن سکے، اور ہم اس طرح سے پھر وہ والی اسپیس اپنی کوئر کر سکیں تاکہ ہم پاکستان کی غریب عوام کے لیے اپنی جو خدمات ہیں وہ جاری و ساری رکھ سکیں۔ یہ ہماری اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے۔ اب جو مارجنلائز کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ مارجنلائز کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو اسپیس ہے کام کرنے کی اس کو کم کیا جا رہا ہے، جو سیکیورٹی چیکس ہیں وہ اس کے اوپر امپوز کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے لاز بن چکے ہیں، مختلف قسم کے SOPs اور ڈیو ڈیلیجنس کے پروسیسز آ گئے ہیں۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں وہ مارجنلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں جو میری ذاتی رائے ہے، اس میں دو میں نے چیزیں آبزرو بھی کی ہیں، فیل کی ہیں، اس میں کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، کچھ ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ انٹرنل فیکٹرز میں جو مجھے فیل ہوا ہے گراس روٹ سے لے کر نیشنل لیول پر، پھر آگے INGOs کے لیول کے اوپر، وہ ہمارا ورکنگ سٹائل اور ہمارا شاید لائف سٹائل بھی ہے۔ کچھ ادارے اس لیول کے ڈیولپ بھی ہوئے ہیں، اور ان کو بہت اچھی فنڈنگ بھی ملی ہے، انہوں نے بہت اچھے سسٹمز بھی بنائے ہیں، لیکن ان پورے سسٹم کو بناتے بناتے انہوں نے اپنا وزن اتنا بڑا کر لیا ہے کہ آج ان کی سروائیول کا ایشو ہے۔ دیکھیں، جب ایک ادارہ بنتا ہے پھر اس میں ہم پوری ایک سسٹم میں بیوروکریسی لے کر آتے ہیں، اپنے اسٹاف اسٹرینتھ بڑھاتے ہیں، اپنے آپریشنز بڑھاتے ہیں، اپنے سسٹمز بڑھاتے ہیں، تو یہ آٹومیٹیکلی ہماری یہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ایک سائڈ پہ مارجنلائزیشن یا ولنریبلٹی بھی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے وزن اتنا بڑے ہو گئے کہ آج ہم ان وزن کو اپنے قدموں پہ اٹھانے کے لیے اس طرح کی ہمارے پاس موجود جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ تو ایک فیکٹر تو ہمارا اپنا یہ اسٹرکچرز کا ہے جو میں نے فیل کیا ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو، اپنے بدن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں۔ دوسرا جو مجھے فیکٹر انٹرنل لگا ہے وہ ہماری کوالٹی آف کوآپریشن کا ہے یا لیڈرشپ کا ہے، کیونکہ جب سے پاکستان میں اس طرح کی
این جی اوز کے حوالے سے یا چاہے وہ لوکل ہیں یا نیشنل ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، چیزیں بنی ہیں، ایس او پیز بنی ہیں، لاز بنے ہیں، اس میں ہمارے جو این جی او سیکٹر کے لیڈرز تھے انہوں نے اس طرح کا رول پلے نہیں کیا جو ان کو کرنا تھا۔ ٹائملی ایکشن جو ہم نے لینے تھے اس میں ہم فیل ہوئے ہیں۔ ہماری جو لیڈر تھی اس نے اگر وہ ٹائملی انگیج کرتے اور ڈائلاگ کرتے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، لیجسلیٹو جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ، یا جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو انگیج کرتے، تو شاید بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ہماری لیے بہتر ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنلی ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری بات ہے ایکسٹرنل فیکٹرز۔ ایکسٹرنل فیکٹرز میں جو میں نے فیل کیا ہے 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جو جن کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل سامنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارے اپنے ڈونرز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا ہمارے ڈونرز کی طرف سے آئے ہیں، میں نے فیل کیا ہے وہ ہے پاکستان میں 2 بڑے ڈونرز ہیں جن کی طرف سے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بھی سپورٹ ملتی ہے اور ہماری ریاست کو بھی سپورٹ ملتی ہے۔ اس میں ایک DFID ہے اور ایک USAID ہے۔ تو ان دونوں ہمارے ڈونرز نے 2 بڑے ہی ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ اسسٹنس کا کام ہے وہ سفر ہوا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن آف دی ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہے، اور دوسری جو شرنکنگ دی آپریشنل اسپیس انہوں نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے وہ ہے۔ اب میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ آف آل تو یہ جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں یا ہمارے ڈونرز ہیں ان کی مائنڈ میں پتہ نہیں کہ بات کہاں سے آئی یا کس طرح سے آئی، جو کہ سو کالڈ ہے، آئی تھنک دیٹ وہ ہے ویلیو فار منی کا فارمولا۔ میرے نزدیک ویلیو فار منی کسی حد تک تو اس میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ شاید ہوں، لیکن یہ سو کالڈ ویلیو فار منی کا جو فارمولا ہے وہ کم از کم ہمارے پرسپیکٹو میں مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ اور دوسرا پیمنٹ بائی ریزلٹ ہے۔ پیمنٹ بائی ریزلٹ کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہماری آرگنائزیشن ہے، نیشنل ہیں یا لوکل ہے، ان کے لیے جو فنڈنگ کی ایکسیس ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہو گئی۔ مثال کے طور پہ پیمنٹ بائی ریزلٹ میں ایسے ایکٹرز کو ساتھ انگیج ہونا پڑ گیا، کرنا پڑا کہ جو شاید ڈیولپمنٹ سیکٹر کی الے بے کو بھی نہیں جانتے تھے، اور مجبوری یہ تھی کہ ہمیں فائنانس درکار تھا پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے، تو ہمیں ان کو انگیج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر چونکہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹرز ہیں، اور انہوں نے اس پورے جو فینومینا تھا اس کو کیپچر کیا، اور انہوں نے لوکل ایلیٹ جو تھی یا کیپٹلسٹ تھے ان کو انگیج کیا اور فنڈز موبلائز کیے، اور جو ہیومینیٹیرین جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن تھی ان کی سپیس ایکوائر کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ 2 ایسی چیزیں پیرالل چلی ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید DFID یا USAID کو یہ فیل ہوا کہ جو ناٹ فار پروفٹ سیکٹر ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ میگا پروجیکٹ امپلیمنٹ کر سکے۔ تو اسی حد تک ان کی بات یہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت واسٹ ہوئی ہے۔ تو یہ 2 ایسے فیکٹر تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنلی جنہوں نے ہمارے کام کو جو ہے بہت زیادہ سفر کیا۔ اور تیسری جو تھی وہ EAD کی تھی۔ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، پالیسی ریگولیشنز ہیں جو انہوں نے خاص طور پر جو ایسی آرگنائزیشن ہیں جو فارن فنڈنگ یا فارن کنٹریبیوشن لے رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اسٹارٹ کی ہیں۔ تو یہ آلموسٹ نومبر 2013 سے یہ پورا اسٹارٹ اپ چلا ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ایسا ہے جس کی وجہ سے ہماری اسپیس جو ہے نا کافی شرنک ہوئی ہے۔ اب جو چیلنجز ہیں پاکستان میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو، سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو OBL کے بعد ہوا، OBL انسیڈنٹ کے بعد، وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین گورنمنٹ اینڈ دی NGOs۔
اور بلکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ یہ صرف گورنمنٹ اور این جی اوز کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ کمیونٹی تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سسٹمیٹیکلی، مین اسٹریم میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو۔ بہت سارے ایسے ابہام جو ہیں سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کے حوالے سے پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ جو کمیونٹی ہے وہ انسیکیور فیل کرے، جو ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں سول سوسائٹی کے، اور وہ ان سے ڈسٹینس رکھے۔ دوسرا جو بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کو ہے وہ ہے سیورل اپروولز فرام دی ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف کمپلائنسز ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے اپنے اپنے فارمیٹس ہیں، اپنی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ورکنگ سپیس جو ہے ہماری وہ کم ہو رہی ہے۔ ای اے ڈی نے بھی چیزیں اپنی سخت کرنا شروع کر دی ہے۔ پہلے ای اے ڈی کے ایم او یوز جو آئی این جی اوز کے ساتھ ہوتے تھے وہ 5 سال تک چلے جاتے تھے، اب انہوں نے 5 سال کو ریڈیوس کرتے ہوئے 1 سال تک لے کر آ گئے ہیں۔ اور سملرلی جو نیشنل یا لوکل آرگنائزیشنس تھی جو فارن کنٹریبیوشن دے رہی تھی، ان کی 2 سال سے زیادہ کے ایم او یو کو سائن ہی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لانگر ٹرم کے پروجیکٹ سے، جو بڑے پروجیکٹ تھے، ان کی ایکسیس سے تھوڑا ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو این او سی کا سسٹم ہے، اگر آپ نے ای اے ٹی کے جو کمپلائنسز یا ان کے فارمیٹس کو دیکھے ہوں تو آلدو بہت ساری ویریفیکیشن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ویریفیکیشن کے بعد ہی ای اے ڈی جا کے ایم او یو سائن کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ای اے ڈی کا ایم او یو سائن ہونے کے باوجود جن ڈسٹرکٹس میں ہم نے کام کرنا ہے، چاہے وہ نیشنل، لوکل یا آئی این جی اوز بھی ہیں، تو ان کو کنسرن جو ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہیں ان سے این او سی کی جو کمپلائنسز ہیں وہ انہوں نے بالکل پوری کرنی ہے۔ یہ ایک ایڈیشنل برڈن جو ہے، اور اس میں یہ این او سی لینے میں شاید جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہیسیٹیٹڈ بالکل نہیں ہے، لیکن مسئلہ ٹائم کا ہوتا ہے۔ ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اتنا زیادہ اس کا ٹائم لیتے ہیں اپروولس میں کہ اس وقت تک جو ڈونر کی ٹائم لائنز ہوتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں اور وہ پروجیکٹ آٹومیٹکلی سفر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سب میں جو مجھے بڑا پرابلم نظر آیا ہے وہ ہے جو گورنمنٹ کی کمپلائنسز ہیں، وہ ہمارا جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا فنڈنگ سسٹم ہے اس سے میچ نہیں کرتا۔ اب مثال کے طور پر ای اے ڈی میں ہم اگر جائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی ایم او یو ہونا چاہیے ڈونر کے ساتھ کہ وہ آپ کو فارن کنٹریبیوشن دے گا کسی بھی پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اور ڈونر کا جو کال پر پرپوزل آتا ہے تو اس میں یہ کلیئرلی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن شوڈ ہیو دی ای اے ڈی ایم او یو یا ای اے ڈی ایکنالجمنٹ۔ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں این او سی لینے کے لیے تو آلریڈی ہم ایم او یو لے چکے ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں 10 دنوں میں این او سی ہاں یا نہ کرنی ہے، یس نو کا سائن کتنے ٹائم میں دینا ہے، وہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات تو اتنے ٹائم کے بعد ہمیں این او سی کی چٹ ملتی ہے کہ وہ پروجیکٹ کا پیریڈ ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپلائنسز کا سسٹم ہے وہ اپروپریٹلی جو ہے وہ ڈیزائن نہیں ہوا ہمارا جو فنڈنگ میکانزم سسٹم ہے اس کے ساتھ۔ ایک نیا ایکٹ جس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، ابھی ایک نیا ایکٹ جو ہے وہ چیریٹی آرگنائزیشنز کے اوپر امپوز ہو رہا ہے، وہ ہے چیریٹی ایکٹ 2019۔ یہ بھی ایک ایڈیشنل کاسٹ فار دی کمپلائنسز، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ جو ڈونرز کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹرز کے لیے یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے، اس میں کمپلائنسز کے لیے کوئی فنڈز الوکیشن نہیں ہوتی، تو یہ کوئی کمپلائنسز کو پورے کرنے کے لیے جو خاص طور پر لوکل یا نیشنل آرگنائزیشنز کو جو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے وہ ایڈیشنل ہے، اور صرف کمپلائنسز کے لیے ہے۔ اور آگے جو ایف پی آر کی آپ نئی کمپلائنسز شروع ہوئی ہیں کہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹس ہیں، اور ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ای اے ڈی میں آپ نہیں جا سکتے، اور اس سے پہلے جو پی سی پی کا ہے سرٹیفکیشن، وہ یہ اتنے ملٹیپل چینلز بن گئے ہیں کہ کم از کم لوکل آرگنائزیشنز کی سروائیول جو ہے وہ شیک بھی ہوئی ہے، اور یہاں پر ان کی
مجھے نہیں لگتا کہ وہ سروائیو کر پائیں گے اس پورے سیٹ اپ کے اندر۔ اب ہمارے لیے جو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جو الارمنگ سچویشن ہے، اور جو ہمارا جو این جی اوز اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہوسٹائل انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، میوچل ٹرسٹ کم ہوا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے، مجھے نہیں لگ رہا اسپیشلی دی لوکل آرگنائزیشن کا جو ہے، جو جن کا فارن فنڈنگ بیس تھا، ان کا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اور کسی حد تک یہ جو چھوٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کے مسائل ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں وہ سروائیو کر سکیں، جو اسپیشلی فارن فنڈنگ کو کے بیس کے اوپر جن کے سسٹمز اور سیٹ اپ چل رہے ہیں۔ تو اب اس الارمنگ سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی بات کہ کیا ہمیں گھر بیٹھ جانا چاہیے، اپنے سسٹمز کو بند کر دینا چاہیے، کام ختم کر دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ہم اس طرح بات کرتے ہیں۔ میری نظر میں کچھ ایسے میجرز ہیں جن کو امیڈیٹلی جو پاکستان کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو فوری طور پر کرنے چاہیے فار دیئر سروائیول اینڈ ایڈپٹیشن۔ جو سب سے پہلا ہے کہ ہمیں اپنا جو ورکنگ سٹائل ہے این جی او کا، اس کو امیڈیٹلی چینج کرنا چاہیے، بلکہ ورکنگ سٹائل بھی کہہ لیں، ہم اس کو لائف سٹائل بھی کہہ لیں، کیونکہ ہماری ساری فنڈنگ جو ہے فورن تھی، اور اس میں بہت زیادہ کوالٹی کانشیس اور اس طرح کے میز جو تھی ہمارے سامنے تھے، بہت سارے انڈیکیٹرز جو تھے جن کو ہم نے میٹ کرنے تھے، ہمارے ایونٹس جو ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں تھیں، ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ 1800 سی سی اور 2000 سی سی سے بھی اوپر کی تھی۔ تو یہ پوری جو ورکنگ اسٹریٹجی تھی، اب کرنٹ سینیریو جو ہے پاکستان میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر ایک دفعہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جو ورکنگ سٹائلز ہے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو ڈپینڈنسی ہے جن اداروں کی فارن فنڈنگ کے اوپر، ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے، مینیمائز کرنا چاہیے، ہمیں لوکلی فنڈنگ موبلائز کرنی چاہیے، اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق جو لوکل آرگنائزیشن فارن فنڈنگ لیتی ہیں اس سے 3 گنا ہماری لوکلی جو فنڈنگ ہے وہ اویلیبل ہے، جو مختلف قسم کے ہاسپٹلز یا مدارس یا اس طرح کے جو دیگر فلاحی ادارے ہیں جن کا فارن فنڈنگ بیس نہیں ہے، وہ پاکستان میں جو ہے اس فنڈنگ کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ری تھنک یہ کرنا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنی بھی کمپلائنسز ہیں، یا جتنی ڈیو ڈیلیجنس کے پروسیسز ہیں، وہ سارے لنکڈ ہیں فارن فنڈنگ کے ساتھ، اور جتنی شکوک و شبہات ہیں وہ سارے فارن فنڈنگ کی بیس کے اوپر ہیں۔ لوکل فنڈنگ بیس ہے جن اداروں کا، وہ بالکل سموتھلی اپنے فنکشنز اور ایکشن جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر کوئی فارن اپرچونٹی ہے تو اس کو ضرور ہم اپنے لوگ کو لے کر آئیں، لیکن ہماری جو سروائیول ہے یا جو کور سسٹم ہے اس کو ہم کسی طریقے سے اس طرح کا سسٹین کریں کہ ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے اوپر منیمم ہو جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کام کو دوبارہ جج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں اپنے کام کی ویلیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہماری اپنی نظر میں جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی بات ہے تو پھر یقیناً وہ کمیونٹی کی بھی بات ہوگی، وہ گراس روٹ لیول کی بھی بات ہوگی، اور اگر ہماری اپنی ہی نظر میں اس کی کوئی بات نہیں ہے اور وہ کوئی فورن ڈریون کوئی آبجیکٹیو ہے تو یقیناً وہ کمیونٹی کی نیڈ بھی نہیں ہے، کمیونٹی کی ورتھ بھی نہیں ہے۔ ہماری ورتھ کمیونٹی ہے، اور ہمارا کام اگر کمیونٹی کو اسٹرینتھن کر رہا ہے تو میرے خیال سے وہ اس کی بات ہوگی، ادروائز یہ پاکستان میں کرنٹ سینیریو میں اب یہ والی چیز نہیں چلے گی۔ ہمیں اپنے جو ایڈوکیسی ہے اس کو جو کمیونٹی کے جینوئن ایشوز ہیں اس کے ساتھ الائن کرنا ہوگا، کمیونٹی کی نیڈ کے ساتھ الائن کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کمیونٹی
کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر وہ خود کنٹریبیوٹ بھی کر سکتی ہے اگر ہم ان کے ساتھ ہوں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے کوٹ ادو میں کمیونٹی نے انیشیٹو لیا تھا، یہ جو پاور پلانٹ ہے مظفر گڑھ کا، اس کی جو کاربن ایمیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا تھا اور پوزیشن لی تھی، اور اسٹرائک بھی کی تھی. لا انفورسمنٹ ادارے اور گورنمنٹ ادارے جو ریگولیٹ کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کو، اس کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ بھی کیا ہے. تو اس طرح کے انیشیٹوز کو لینے کی ضرورت ہے جس میں کمیونٹی یہ فیل کرے کہ ان کا اپنا ایشو ہے. جیسے ابھی لاہور کا انسیڈنٹ تھا ٹھوکر نیاز بیگ والا، آپ نے دیکھا کہ کسان اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ فیل کر رہے تھے کہ ان کا جو پرابلم ہے وہ ان کی لائف لائن ہے. تو این جی اوز کو بھی ایسے ایشوز کے اوپر کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ جو لوگوں کی لائف لائن ہو اور جس کے اوپر ہم بات کریں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھی بنے، اور اگر ان کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑے تو وہ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. جہاں ان کی کنٹریبیوشن ہوگی وہاں ان کی اونرشپ ہوگی، جہاں ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی وہاں ان کی اونرشپ نہیں ہوگی. اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو بہت سارے ہمارے ایسے کلچرز ہیں، جیسے ہم دیہاتوں میں، پنڈوں میں یا جو رورل ایریاز ہیں اس میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں، اور وہ تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ ایونٹ ہو جاتا تھا. آج ہم نے اپنے ہی اسی بات کرنے کے لیے ایونٹ کو اتنا کاسٹلی کر دیا ہے کہ ہم موو ہی نہیں کر پا رہے، اور جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگوں کی وہ بات ہی نہیں ہوتی. تو ہم کون سی ایسی بات کریں کہ جو لوگوں کی بات ہو، تاکہ وہ ہماری بات سنیں بھی صحیح اور ہمارے ساتھی بھی بنے، تب ہماری بات بھی بنے گی. ہمیں اپنے ڈونرز اور سپورٹرز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ڈی فیڈ کے حوالے سے میں نے 2-3 باتیں کی. یو ایس ایڈ اور ان کا جو پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ، ویلیو فار منی، یا پھر یہ پیمنٹ بائی ریزلٹ کے جو فارمولے ہیں، یہ کانٹریکٹ سسٹمز ہیں. یہ تو آپ نے ایک ناٹ فار پروفٹ سسٹم کو جو ہے نا وہ کانٹریکٹ سسٹم میں لے کر آئے، کیپیٹلسٹ میکنزم آپ یہاں پر انٹروڈیوس کریں جو کہ پاکستان میں چلنے والا نہیں ہے. تو اس کو ہمیں پھر سے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. صاف ظاہر ہے اگر ایک ادارہ ہے، چھوٹا ادارہ ہے، نیشنل ادارہ ہے، وہ اس کی کیپیسٹی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی لوگوں کے ساتھ جڑت ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے، لوگوں کے ریئل جو ہے وہ ایشوز کو جانتا ہے، لوگوں کے ریئل نیڈز کو جانتا ہے، وہ فرسٹ جو ہے نا رسپونڈنٹ ہوتا ہے کسی ایمرجنسی میں. لیکن اس کے پاس وہ ناٹ فار پروفٹ ہے، وہ اس کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے کہ وہ پہلے جیب سے خرچ کرے اور پھر وہ اس کو پیمنٹ بائی ریزلٹ ملے، اور وہ بھی پیمنٹ بائی ریزلٹ اس وقت ملے گی جب وہ اپروپریٹ ان کے حساب سے، ان کے انڈیکیٹرز کے مطابق وہ کام کر رہا ہوگا، تب ان کو وہ پیمنٹ مل رہی ہوگی، ادروائز ڈیڈکشن. تو یہ میرے خیال سے یہ سوشل سیکٹر کا فینومینا نہیں ہے، اور وہ اس ہمارے سیکٹر کے ساتھ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے ہمارے ڈونرز اس طرح کی انٹرونشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپنی لائن ڈیفائن کریں. وہ کام جو پیمنٹ بائی ریزلٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل وینڈرز کے ساتھ کریں، کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ کریں، سپلائی لیں اور پیمنٹ کریں. لیکن جو ہمارا ایکچوئل جو کام ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا، اس میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. اس میں وہی کارپوریٹ یا انڈیویجول انویسٹرز جب تک نہیں ملیں گے اداروں کے ساتھ پھر وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکیں گے. میری یہ ایک سجیشن ہے کہ ہمیں اپنے ڈونرز اور سپورٹرز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ارد گرد کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. ہر کارپوریٹ سیکٹر میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی فنڈ ہوتا ہے. ہماری ٹیکسٹائل ملیں ہیں، ہماری شوگر ملیں ہیں، ہماری کاٹن فیکٹریز ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑت کر سکتے ہیں. کوئی ون ون سچویشن کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ مثال کے طور پر گنے کی مل، تو ہم کس طرح سے ان کے ساتھ جڑت رکھیں کہ ان کی گنے کی کوالٹی اچھی ہو، کسان جو ہے اچھا گنا پروڈیوس کریں، اور وہ بھی ایز اے رسپانسو بزنس کے طور پر کسان کو جو ہے صحیح پرائس دے رہے ہوں، اور درمیان میں سے جو ہے پاورٹی ایلیویشن کا عنصر بھی نکل رہا ہے. تو یہ ساری ایسے کام ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے پاکستان کے اندر ڈونر بیس بنانا ہوگا، کارپوریٹ کو انگیج کرنا ہوگا، اور رسپانسو بزنس کی طرف اسٹیپ لینا ہوگا. ہمیں لوکل فلانتھروپسٹ کو ملانے کی ضرورت ہے.
آج این جی اوز کے اوپر ایک عام آدمی ٹرسٹ نہیں کرتا اس کو ڈونیٹ کرنے کے لیے. آپ محسوس کریں اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ کوئی دوسرا لوگو لگا ہوگا تو کوئی بھی بندہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہوگا. آپ جسٹ میں مثال ہوگا ای ڈی کی، اور بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے پیسے دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ ان کا ٹرسٹ بن چکا ہے، ان کا ٹرسٹ بن چکا ہے. تو اگلا جو ہے وہ ہے ہمیں لو کاسٹ آپریشنل میکانزم کو یہاں پر انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. وہی میں نے خیرات کی مثال دی کہ ہم ایک خیرات کی دیکھ کرتے تھے اور پوری بستی اکٹھی ہو جاتی تھی اور بڑی سکون کے ساتھ ہم اپنا مدعا بیان کرتے تھے. تو آج وہی ریوائول کی ضرورت ہے کہ ہم لو کاسٹ میں کس طرح سے کوئی کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم لو کاسٹ جائیں گے، اچھا ہمیں بہت سارے فنڈز ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائے. ایف بی آر کو ہم ایمانداری کے ساتھ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارا جو ہے ہمارا ریونیو، جو ہماری فنڈنگ کا ریونیو ہے وہ، اور پاکستان میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پریکٹس یہ ہے کہ 2 روپے کی شے وہ 4 روپے کی کر کے بیچیں گے، پھر ہم اس میں سے ٹیکس نکالیں گے. جبکہ ویسٹرن میں آپ دیکھیں تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کام کریں. تو ہمیں ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کون سے ایسے میکانزم یا امپلیمنٹیشن موڈیلٹیز ہوں ہماری کہ اس میں ہمارا میکسیمم پیسہ جو ہے وہ کمیونٹی کو جائے اور کمیونٹی کے جو آپریشنز ہیں وہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوں اور میکسیمم چیزیں ہماری کمیونٹی کی طرف. تو اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو بھی چاک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی ہماری آپریشنل موڈیلٹیز ہوں پروکیورمنٹ کی یا امپلیمنٹیشن کی کہ ہم میکسیمم فنڈ جو ہیں وہ کمیونٹی کو لگا سکیں. فائنل ہماری جو میری سلائڈ ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دی ایڈپٹیشن ہے. ہمیں پرپورٹ کرنا چاہیے لوکل فنڈ ریزنگ کے کلچر کو ود ان دی آرگنائزیشن. میں آپ کو سمپل ایک بات بتاؤں. میں چھوٹا تھا اور ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا جچا بچا سینٹرل ہاسپٹل کا. تو ہم 2 کمرے تعمیر کرنے تھے اور پانی کی موٹر ہم نے لگانی تھی. بہت پرانی بات ہے، کچھ 15 سال پہلے کی بات. تو میں ایک دکان پہ گیا تو ان سے میں نے بات کی کہ ہمیں پانی کی موٹر چاہیے لیکن سیکنڈ ہینڈ چاہیے، ہمارے پاس پیسے. تو وہ چاچا نواز تھا. چاچا نواز نے کہا ہمیشہ بالکل آپ فلاں جو موٹر پرانی پڑی ہے ان کے آفس میں جاؤ لگا دو، جب ان کا کام ختم ہو جائے تو وہ واپس آپ لے آنا، یہ ثواب کا کام ہے، پیسے نہیں ہیں. اور آج اگر میں اسی چاچا نواز کے پاس جاتا ہوں تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ 2 روپے زیادہ ریٹ لگائے گا اور یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کون سی جیب سے جائیں گے، آپ کو تو پیسے پیسے. یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی میں یہ آئیڈیالوجی کیسے بنی. یہ ہمارا کلچر نہیں تھا. ہم والنٹیئر اور رضاکار لوگ تھے. یہ کلچر کیسے بنا؟ وہ اس کے پیچھے بھی ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس ہمارا ورکنگ سٹائل ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، کمیونٹی میں آنا جانا ہے، ہمارے سسٹمز ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپ ڈیٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے سسٹمز کو، اپنے پروسیجرز کو، اور ایویڈنس ریڈی رکھنے چاہیے. جو اس وقت کرنٹ سینیریو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ڈیو ڈیلیجنسز کے پروسیسز ہیں، مانیٹرنگ ہے، تو ہمیں پرو ایکٹیولی اپنے سسٹمز کو، منی ٹریک کو ریڈی رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی قسم کے کوشچن کا آنیسٹلی اور پاور کے ساتھ جواب دے سکیں. ہمیں کسی اسٹرانگ ایکٹ کے ساتھ جڑنا چاہیے. سوشل ویلفیئر ایکٹ وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا. اس وقت جس کے سسٹم اچھی ہیں یا جن کی سے ہے، بینک میں جائیں، اسٹیٹ بینک بھی جس کو اون کرتا ہے وہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کمپنی رجسٹریشن ایکٹ 1984 انڈر سیکشن 42 ہے، جس کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. بہت ہی امپورٹنٹ جوائن ہینڈز ان دی کنسورشیم اینڈ نیٹ ورکس. ہم ایز اے انڈیویجول آرگنائزیشن، ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہماری سروائیول ممکن اب نہیں ہے. ہمیں انٹرنل جو ہمارے کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہیں ان کو بھولنا ہوگا اور ہمیں آگے مل کے کنسورشیم میں ایک دوسرے کو جوائن کرنا ہوگا. نیٹ ورکس میں ہمیں آنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی سے بڑھا سکیں، اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں اور اس طرح سے ہماری ریوائول جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اور آخری بات، انویسٹ آن امیج بلڈنگ.
ہمیں اب دوبارہ سے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کمیونٹی میں، لوکل سینیریو میں، کہ ہمارا جو امیج ہے وہ کس طرح سے ری بلڈ ہو، رضاکار کا، ثواب کے کام کا، اور لوگ ہمیں کس طرح سے اون کر رہے ہیں۔ وہ جو ایجنڈا جو آج تک ہم نے کیا، اگر وہ لوگوں کا ایجنڈا تھا تو ٹھیک ہے، اگر وہ لوگوں کا ایجنڈا نہیں تھا تو ہمیں دوبارہ سے اس کے اوپر بات کرنے کی یا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کسی کا کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں۔ Thank you very much. Thank you, Jamshed Saab, for a very comprehensive presentation. میں ریکویسٹ کروں گا پارٹیسپینٹ سے اگر کسی کا کوئی کوشچن یا کوئی کمنٹ ہے تو وہ کائنڈلی ریز ہینڈ کر دیں، یا چیٹ باکس میں اگر وہ لکھنا چاہیں وہ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ So I will thank you all for coming to this webinar and helping us to present this very important topic. اور آپ تک پہنچانے کا جمشید فرید صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ویبینار جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ حافظ۔ اور